नाज़रीन, पाकिस्तान में अमेरिका पहुंच चुका है। पाकिस्तान में काज़ाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, उज़्बेकिस्तान इस वक्त मौजूद है, किर्गिस्तान इस वक्त मौजूद है और इसके साथ साथ ताजिकिस्तान भी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सबसे पहले अमेरिका का कामयाब दौरा करते हैं, उसके बाद चीन में अहम मुलाकातें करते हैं जिसकी वजह से भारत में जलजला मच जाता है। इसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद तुर्किया के अंदर जो दुनिया की तीसरी बड़ी दिफाई एग्जीबिशन हो रही है वहां पर पहुंचते कुछ अहम डील्स होती हैं, ट्रेड के हवाले से बातें होती हैं, दिफाई पोजीशन को पाकिस्तान की मजबूत करने के लिए कुछ पसे पर्दा मामलात पर डील्स होती हैं। अब नाजरीन, पाकिस्तान को जब देखता है अमेरिका कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने रवाबित बढ़ा रहे, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के अंदर अपने कमांड को मजबूत करता हुआ चला जा रहा है, तो पाकिस्तान का ये जो नया ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान के जो नया इत्तेहाद बन रहा है, अब वो अमेरिका के लिए क्या कोई एक खतरा था जिसकी वजह से नाजरीन एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई है और अमेरिका ने अपनी अस्करी क़यादत पाकिस्तान भेज दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पास नाजरीन 5 अहम ममालिक के इस वक्त अस्करी क़यादत के लीडरान मौजूद है, उनकी मिलिट्री लीडरशिप यहां पर मौजूद है, कुछ अहम फैसले किए गए हैं और ये एक इंतहाई अहम इजलास हुआ। इसके साथ साथ नाजरीन, भारतीय पार्लियामेंट में मोदी के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। अगर मोदी ने यह कानून पास कर दिया तो फिर मोदी अकेला इलेक्शन लड़ेगा, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तमाम तर सियासी जमातें मोदी के खिलाफ यकजा हो चुकी है। वो कौन सा कानून है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि तुर्किया ने एक ऐसा अहम तरीन, एक ऐसा खतरनाक तरीन मिसाइल बना दिया है जिसकी कोई मिसाल नहीं। AIM-120D वो मिसाइल जो कि पाकिस्तान को ऑफर किए जा रहे थे अमरीका की जानिब से, ये मिसाइल उससे भी खतरनाक है। और आपको याद होगा कि कान पर अभी काम हो रहे 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट पर, अगर ये मिसाइल नाजरीन उसमें लग गया, 6th जनरेशन के उस स्टेल्थ फाइटर जेट में, तो फिर दिफाई बर्तरी में पाकिस्तान टॉप पर हो जाएगा। दिफाई बर्तरी पाकिस्तान को मिलेगी, तुर्किया को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा शराकतदार है। नाज़रीन, ये तमाम तर बातें जो इस वक्त चल रही है और सबसे अहम बात जो चल रही है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान क्या करने आ गया है, इन तमाम तर बातों पर आज डिस्कशन करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पाकिस्तान ने की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उसमें मौजूद थे, जी हाँ नाज़रीन, और अमेरिका इसमें मौजूद था, काज़ाकिस्तान इसमें मौजूद था, किर्गिस्तान इसमें मौजूद था, ताजिकिस्तान इसमें मौजूद था, उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत इसमें मौजूद थी। ये एक तारीखी कॉन्फ्रेंस इसको कहा जा रहा है। इलाकाई सलामती के ऊपर बातचीत की गई है, पाकिस्तान के किरदार के ऊपर बातचीत की गई है। और नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको बताया था कि चीन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की थी, एंड दैट स्टेटमेंट वाज कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर अमन की एक अलामत है। मगर अगर अब इसको अगर देखा जाए, क्रिटिकली एवेल्युएट किया जाए, तो इसका मतलब हमने आपको बता दिया था। दो मतलब थे इसके। पाकिस्तान अमन को कायम रख सकता है बाय फोर्स, या फिर अगर किसी ने पाकिस्तान की सालमियत और बका को ख़राब करने की कोशिश की तो फिर भी पाकिस्तान अमन को कायम करने की कोशिश रखता है। और दूसरा इसका अहम पहलू ये था कि अगर किसी और मुल्क में लड़ाई होती है, पाकिस्तान की किसी नेबर्स में जंग छिड़ती है, तो फिर भी पाकिस्तान अमन को बरकरार रख सकता है, अमन का हुसूल कर सकता है। एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसराइल और ईरान की जंगबंदी जो हुई थी उसमें पाक फौज का एक बहुत बड़ा किरदार था। ये कहा था, वर्दी का किरदार था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस बात की जो है तस्दीक भी की थी। अब नाज़रीन, ये दो बातें थी, लेकिन पाकिस्तान की चीन के साथ जो डेवलपमेंट्स हो रही है, पाकिस्तान की चीन के साथ जो दिफाई मुआहिदे हो रहे हैं, उसके बाद अमेरिका का पाकिस्तान में आना, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अस्करी कामयाबी है। उनकी अस्करी क़यादत यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ अमेरिका मिलने नहीं आया, बल्कि दीगर स्तान कंट्रीज भी आई हैं। ये 5 अहम ममालिक इस वक्त रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ की मीटिंग में, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन, दैट्स द रीज़न हम कह रहे हैं कि दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है। पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन के साथ साथ पाकिस्तान की जो एक सिफारतकारी है वो भी इंतहाई कामयाब हुई है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली आपने देखा कि हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करते हैं। मार्को रूबियो से मुलाकात के अंदर बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस होती हैं, डेवलपमेंट्स के ऊपर बात होती है, ट्रेड के ऊपर बात होती है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात बड़े मजबूत थे, बड़े मजबूत हैं और बड़े मजबूत रहेंगे जिस तरीके से हम सिफारतकारी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को एक चीज़ खटक रही थी कि पाकिस्तान जो एक नया ब्लॉक और एक इत्तेहाद कायम कर रहा है, क्या वो अमेरिका के लिए कोई खतरे की अलामत बन सकता है?
اب دفاعی ماہرین اور ایکسپرٹس اس متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو خطرہ محسوس ہوا، اسی لیے ڈائریکٹ انہوں نے اپنی عسکری قیادت پاکستان بھیج دی ہے. دیٹس the ریزن امریکہ پاکستان پہنچ چکا ہے. یہ ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف، یہ کانفرنس جو ہے صرف علاقائی امن و استحکام کے لیے نہیں کی گئی، یہ صرف خطے کے اندر بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر نہیں کی گئی، بلکہ یہ پاکستان کو طاقتور جو دیکھ رہا ہے امریکہ کے خطے کے اندر اثر و رسوخ پاکستان کا جس طریقے سے بڑھ رہا ہے، مستقبل میں ہمیں بھارت کی نہیں بلکہ پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ دیگر ممالک بھی پاکستان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. ایران پاکستان کی طرف کھینچا چلا رہا ہے، ترکیہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے، بنگلہ دیش پاکستان اور چائنا کے ساتھ نیا بلاک قائم کر رہے، چین پاکستان کے ساتھ مختلف ڈیلز کر رہے، اس کے ساتھ آذربائیجان پاکستان کے ساتھ ڈیلز کر رہے، ازبکستان پاکستان کے ساتھ ڈیلز کر رہے، تاجکستان پاکستان کے ساتھ ڈیلز کر رہے. یہ تمام تر ممالک کس کے ارد گرد ہیں؟ صرف ایک ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو کہاں گیا بھارت؟ بھارت کی ٹینشنز تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بھارت کو تو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ناظرین، بھارت کو اس لیے بھی کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی جانب سے جس طریقے کی بدترین ایک سفارتکاری کی گئی، کوئی ملک ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. کوئی ملک ان کا ساتھ دینے کو تیار تو ناظرین چھوڑیں، ان کے ساتھ کوئی سٹینڈ لینے کو، ان کے لیے آواز اٹھانے کو کوئی تیار نہیں تھا. جس طریقے سے بھارت نے کام کیا، جس طریقے سے بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا بغیر کسی ثبوت کے، اور پاکستان آج تک صرف یہی کہتا رہا ہے کہ ہمیں کوئی ثبوت دکھا دیں، ہمیں کوئی ایک پروف دکھا دے کہ پاکستان اس کے اندر ملوث ہے. پاکستان نے ہمیشہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو انہوں نے جو ہے اس طریقے سے کوئی بھی ایک پروف پریزنٹ نہیں کیا، بس پاکستان کے ساتھ منسوب کرتے رہے اس واقعے کو جس کا اس کو بدترین طریقے سے ایک ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ پھر جب انہوں نے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ پھر بھارت کا ہم نے کیا حال کیا. ناظرین، اب اس میٹنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ خطے میں امن، استحکام اور تعمیری کاوشوں کے لیے پاکستان کے عزم کا ہم اعادہ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ابھرتے ہوئے بین الاقوامی خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز کے اس دور میں مؤثر ملٹری ٹو ملٹری تعاون، اسٹریٹجک ڈائیلاگ اور باہمی اعتماد سب سے اہم ہے. پاکستان ایک محفوظ اور بامقصد علاقائی ماحول کے لیے دوست ممالک کے ساتھ کام کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. اعلیٰ سطحی مکالمے میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، وسطی اور جنوبی ایشیا میں ابھرتے ہوئے اسٹریٹجک ماحول اور مشترکہ تربیتی اقدامات کی ضرورت سمیت انسداد دہشت گردی تعاون، بحرانوں کے دوران انسانی ہمدردی کے تحت مربوط ردعمل پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا. اب ناظرین، پاکستان کے ساتھ یہ جو روابط بڑھائے جا رہے ہیں، یہ ملٹری ٹو ملٹری روابط بڑھائے جا رہے ہیں. پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ڈیلز چل رہی تھی لیکن ٹریڈ ڈیلز چل رہی تھی. پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ملٹری ٹو ملٹری ڈیلز ڈائریکٹ کوئی اس طریقے سے نہیں چل رہی تھی. پاکستان کو پس پردہ یہ خبریں زیر گردش تھی اور آ رہی تھی کہ F-16 کی اپ گریڈیشن کے لیے کچھ ڈیلز فراہم کی گئی ہیں، لیکن پاکستان نے ان ڈیلز کے اوپر جو ہے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا. اب امریکہ یہ چاہتا تھا کہ F-16 کو اپ گریڈ کیا جائے، کیونکہ F-16 کو اگر اپ گریڈ کر لیتے ہیں دیٹ ول بی اے گڈ سائن فور دیم کہ ہم ان سے M120D میزائل لے رہے ہیں، ہم جدید ٹیکنالوجی سے لیس کریں اپنے F-16 کو. لیکن ناظرین، یہ ڈیلز اس وجہ سے پیش کی جا رہی تھی تاکہ چین کے ساتھ جو ہماری باتیں چل رہی ہیں اور جو ٹریڈ ڈیلز چل رہی ہیں ڈیفنس کی جو ڈیل چل رہی ہے، J-35 کی جو ڈیل چل رہی ہے، HQ-19 کی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ HQ-19 سسٹم بھی بہت جلد پاکستان میں آ جائے گا. اور ناظرین، پھر وہ 6th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کے اوپر J-20 کے اوپر جو انہوں نے کام کر دیا، اور ان کا میڈیا جو یہ اس وقت خبر جو ان کے اندر زیر گردش ہے ان کی میڈیا میں کہ 2026 تک تقریباً 500 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس چین حاصل کر لے گا اور 2029-30 تک یہ تعداد 1000 تک بڑھانے کا امکان ہے. یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹس اگر چین کے پاس آگے ناظرین تو پھر پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی ایئر فورس ان کی ہو جائے گی اور سب سے خطرناک ایئر فورس ان کی ہو جائے گی. پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا؟ پاکستان ان کا سب سے بڑا شراکت دار ہے. چین نے اپنی ساری ٹیکنالوجی وارفیئر کس کے تھرو ٹیسٹ کیا؟ پاکستان کے تھرو ٹیسٹ کیا، اور پاکستان نے ان کو جو ہے وہ خفا نہیں کیا، ناراض نہیں کیا. پاکستان نے کامیابی سے ہر ایک چیز کو چیک کیا، ہر ایک چیز کو ٹیسٹ کیا. اور کس پر ٹیسٹ کیا یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں. بھارت خاموش تماشائی بنا ہوا ہے اس وقت. بھارت صرف جو ہے وہ تنقید در تنقید کرتا جا رہا ہے، لیکن ناظرین بھارتی ایوانوں میں، بھارتی پارلیمنٹس کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. بھارتی ریاست بہار میں ایک متنازع قانون اسپیشل انٹینسو ریویژن
SIR کے تحت ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کے معاملے پر جو ہے یہ انہوں نے ایک ملک کی سیاست میں زبردست ہلچل پیدا کر دیا اور اس کے تحت ایک یہ قانون جو ہے وہ بنانے کا پلان کیا ہے اور اس قانون کے خلاف ناظرین بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے. کانگریس اور انڈیا اتحاد جو ہے یہ دو پارٹیز انہوں نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے, بائیکاٹ کا اندیا دے دیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا مودی حکومت پر الزام بھی عائد کیا کہ اس نے الیکشن کمیشن جیسے جو اہم ادارہ ہے اس کو غیر جانبداری سے ہٹا کر بلکہ سیاسی ہتھیار میں ایک تبدیل کر دیا. اب الیکشن کمیشن کو مودی جو ہے وہ اپنے مذموم اور ناپاک مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرے گا. اب یہ کوئی غیر جانبدار ادارہ نہیں رہا الیکشن کمیشن, اب یہ مودی کا ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک مور کا بن چکا ہے, ایک مہرہ بن چکا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اسے, ایک مہرہ بن چکا ہے مودی کا یہ جو الیکشن کمیشن ہے. تو اب ناظرین یہ بھارتی پارٹیز جو ہیں وہ مودی کے خلاف ہو چکی ہیں. مودی کی مقبولیت عوام میں دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے, گرتی چلی جا رہی ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ مودی نے بین الاقوامی سطح پر جس طریقے سے بھارت کا ایک مذاق بنا دیا برطانوی وزیر اعظم سے ملتے ہوئے, وہ تو آپ سب کے سامنے ہے جس کی ویڈیو زیر گردش ہے. اور ناظرین اب ترکیہ کی جانب سے بھی ادھر جو ایک دنیا کا تیسرا بڑا دفاعی میلہ ہے وہاں پر بھی بڑی ڈیولپمنٹس آئی ہے, بڑی اپڈیٹس آئی ہیں, جس نے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں. انہوں نے طویل فاصلے تک مار کرنے والا ایک جدید ترین میزائل جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. جی ہاں ناظرین, وہ میزائل جو ہے طویل ترین فاصلے تک مار کرنے والا, اس کا نام گوکھان انہوں نے رکھا ہے, اور یہ ایک بیونڈ ویژول رینج BVR میزائل ہے, اور ایئر ٹو ایئر ناظرین یہ میزائل انہوں نے متعارف کروایا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. AIM-120D امریکہ کا جو میزائل ہے اور MBDA میٹیور جو ہے جو یورپی میزائل ہے, ان دونوں کو بالکل تباہ کر دے گا. ان سے بہت آگے کی چیز ہے ناظرین. یہ اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا ہے انہوں نے, کس نے, ترکیہ نے, اور وہ اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اور اب اس کو پریزنٹ کر دیا گیا. ناظرین اس کی رینج کی بات کی جائے تو وہ چائنا کے جو میزلز تھے PL-15 میزل, PL-17 میزل جن کی 200 کلومیٹر تک رینج بتائی جا رہی ہے, اس کی بھی تقریباً 200 کلومیٹر کے قریب رینج بتائی جا رہی ہے. رام جیٹ اس کے اندر انجن ہے اور یہ جو ہے F-16 میں لگ سکتا ہے, کان کے اندر بھی لگ سکتا ہے, اور مختلف جو ہے فائٹر جیٹس کے اندر لگ سکتا ہے. اب ناظرین یہ جو ہے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے کس میں, ایئر فورس کے اندر, اور یہ سرپرائز دیا ہے ترکیہ نے. اب یہ اگر میزائل بھی پاکستان کو مل جاتا ہے اور پاکستان JF-17 تھنڈر کے اندر اگر اس کو انٹیگریٹ کر لے گا, کیونکہ JF-17 تھنڈر ہم خود بنا رہے ہیں چین کے اشتراک سے, تو پھر ناظرین بھارت کے لیے مشکل میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ بڑھنے والی ہے, کیونکہ بھارت کے ایک تو اندر سے خود آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان کے پارلیمنٹ میں اس وقت جو ہے تمام تر جماعتیں مودی کے خلاف ہو چکی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی اہمیت کو کس طریقے سے بڑھایا ہے, پاکستان نے اپنی امپورٹنس کو جیوگرافیکلی کس طریقے سے پورٹری اور پریزنٹ کیا پوری دنیا کے سامنے. اب پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتی ہے, کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پاکستان کے ساتھ تعلقات اگر برے ہوں گے تو پھر ان کے لیے بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.